السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ آج ہم استقبال رمضان کی سیریز میں جانیں گے کہ ہم کیا کریں جس سے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات و معمولات سے، اس کی راتوں سے اور اس کے دنوں سے تقوی کی قوت اور استعداد حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلا کام صحیح نیت اور پکا ارادہ ہے۔ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ کسی کام کے لیے مقصد کے صحیح شعور اور اس کے حصول کے لیے پختہ عزم کی حیثیت وہی ہے جو جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے۔ انہی معنوں میں نماز، روزہ اور عبادت کے لیے نیت کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک زبان سے نیت کے الفاظ کہے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا، بعض کے نزدیک دل کا قول اور فیصلہ کافی ہے۔ لیکن صرف نیت کے الفاظ دہرانے سے یا دل میں کسی عمل کے کرنے کی نیت کر لینے سے فقہی اور قانونی شرط تو ضرور پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ نیت عمل کی روح کا کام اسی صورت میں کر سکتی ہے جب یہ دل و دماغ میں عمل کا مقصد اجاگر کر دے اور دل میں اس مقصد کے حصول کے لیے عزم پیدا کر دے۔ زندہ اور مردہ جسم میں بظاہر کوئی فرق تو نہیں ہوتا، لیکن زندہ جسم حرکت اور عمل کی قوت رکھتا ہے، جبکہ مردہ جسم حرکت اور عمل کی قوت سے محروم ہوتا ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ اگر اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشو و نما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتے ہیں۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اعمال کی صحت اور وزن کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہر انسان کے لیے حاصل وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو اور اس کے اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی، یعنی اگر ہماری نیت خالص نہ ہوگی، ہم کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو قبول نہ ہوگا اور ہماری محنت کا اجر ضائع کیا جا سکتا ہے۔ نیت عمل کے لیے طلب اور آرزو کا اظہار بھی ہے۔ اگر طلب و آرزو موجود نہ ہو تو نیت اس کو پیدا کرتی ہے۔ طلب اور آرزو ہو تو عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ارادہ اور عزم و حوصلہ ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں حرکت میں لاتی ہے اور حرکت میں رکھتی بھی ہے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر کوئی راستہ نہیں طے ہو سکتا، اور رمضان المبارک کا سفر بھی ہم کو اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتا۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد اور اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کریں۔ اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینہ میں ہم جن معمولات اور عبادت کا اہتمام کریں گے ان سے ہم اپنے اندر وہ تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزہ کا حاصل ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ اور پھر اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینہ میں جو معمولات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور وہ معمولات جن کی تاکید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ معمولات جو ہم خود اپنے لیے طے کریں گے تاکہ اس ماہ سے بھرپور نفع حاصل کر سکیں۔ ان سب کو ہم محنت اور باقاعدگی کے ساتھ بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے بہت مفید ہوگا اگر ہم رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے
آخری دن میں یا آغاز ہونے کے فوراً بعد پہلے ہی رات میں 2 گھڑیاں تنہا بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو حاضر جانیں، اس کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور تمام باتیں یاد کریں، تمام باتیں سوچیں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پورے مہینہ کے لیے کوشش اور محنت کی نیت اور ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اعانت طلب کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو اپنی راہ پر چلائے۔ دوسرا کام ہے رمضان مبارک کی عظمت و برکت سے فائدہ اٹھانے کا۔ کس طرح ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، سماعت، علم و فہم کے حصول کا اہتمام ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادت یعنی روزے، قیام لیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت اور معیت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا دل اور ہماری سوچ قرآن کو جذب کر لے اور ہمارے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس عبادت سے یہ فائدہ نہیں حاصل کر پاتے کہ ہم قرآن کے پیغام اور مضامین سے واقف ہو جائیں، ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں اور کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں جتنا وقت ہم تراویح میں لگاتے ہیں، یعنی روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنا حصہ روزانہ پڑھیں؟ اب سوال یہ ہے کہ کتنا حصہ روزانہ پڑھیں۔ مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینہ میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کروایا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں ہم اسی دن ایک پارہ ترجمہ سے پڑھ لیں، لیکن یہ کام سب کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملہ میں سہولت دی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے ہو یا فی سبیل اللہ، اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو، فَأَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ لہٰذا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے ہم اس ارادہ کے ساتھ قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک ہم ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل ہے نہ رمضان کے بعد، اگر ہم کوشش کریں تو۔ اگر ہم باقاعدگی سے اتنا کرنا بھی مشکل پائیں تو ہم اس رمضان سے کم از کم 3 آیات روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں ہم ایک دفعہ پورا قرآن ضرور ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کام کا آغاز اسی رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ معزز سامعین، سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کر لیں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں،
اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. کیا ہم نے سوچا ہے کبھی؟ بہت سے غیر مسلم بہت اچھے قاری بھی ہوتے ہیں صرف لینگویج سیکھنے کے چکر میں. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں. ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریہ وزاری طاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو. اس لیے قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. خواہ ہم تھوڑا ہی حصہ پڑھیں، القاریہ پڑھیں جو خرخرا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا الزلزال پڑھیں جو خبر دیتی ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں. وہ ہم سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کیا کرو کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے، کیا کچھ مل سکتا ہے. ہمارا دل اور دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارا دل اس بات کی طرف راغب کرے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں. انشاءاللہ آگے کی بات اگلی قسط میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.